زید نے بھنگار بازار سے موبائل خریدا، اس میں خرچ کر کے اسے بنایا اور استعمال کرنے لگا، اس کا بل باکس نہیں ہے، ایسا موبائل استعمال کرنا جائز ہے؟ مارکیٹ میں بک رہا ہے، سڑک پر، بھنگار بازار میں، تو خرید کر کے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ موبائل جو ایسے لا کے بتایا جاتا ہے اور اونے پونے دیا جاتا ہے، 25,000 کا موبائل 10,000 میں دیا جاتا ہے، وہ چوری کا رہتا ہے، ویسا موبائل نہیں خریدنا چاہیے۔ اور ہر آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ جو سامان میرے پاس بیچنے کے لیے لایا گیا ہے یہ چوری کا ہے یا چوری کا نہیں، ہر آدمی کا دل فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب ایسا کوئی موقع آئے کہ کوئی بتانے والا نہ ملے، کوئی بتانے والا نہ ملے، فیصلہ کرنے والا نہ ملے، تو اپنے دل سے پوچھ لے، استفت نفسک، اپنے دل سے پوچھ لے، دل فتویٰ دے گا، دل فتویٰ دے گا کہ یہ چوری کا ہے کہ چوری کا نہیں۔ میت کی تدفین کے بعد کیا ہاتھ دھونا ضروری ہے؟ مستحب ہے، ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس مٹی میں میت کو دفن کیا جاتا ہے اس کا جسم اندر سڑ گل جاتا ہے اور وہ ساری ناپاکی مٹی میں جذب ہو جاتی ہے۔ جب قبر کھودی جاتی ہے تو وہی مٹی باہر آتی ہے اور ہم پھر وہی مٹی اٹھا کر کے اندر ڈالتے، اس لیے ہاتھ دھونا مستحب ہے۔ ہم لوگ سفر سے آ رہے تھے، گاڑی کے نیچے بلی آ گئی، کوئی مسئلہ بتاؤ۔ مسئلہ تو تم پوچھ رہے نا، بلی آ گئی، جان بوجھ کر کسی جاندار کی جان نہیں لینا چاہیے، حتی الامکان بچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، اور اگر اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہے تو انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ کسی نے زید سے کہا ہے کہ جہالت میں جو ہو جائے وہ سب اللہ معاف کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہر مسلمان کی، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر کے اللہ کے حکموں میں سے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اتنا علم حاصل کرے، اور جہالت عذر نہیں ہے۔ جیسے بھی اتنی بڑی مسجد ہے، یہ پوچھا جائے کہ آج ہندوستان کے قانون میں چوری کرنے پر کون سی قلم لگے گی، کسی کو معلوم ہے؟ ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا، کسی کو نہیں معلوم ہے کون سی قلم لگے گی۔ اب اگر کوئی چوری کیا تو اس کو سزا نہیں ہوگی؟ بولو نا، ہوگی۔ اس کی جہالت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی چوری کرے اور جب اس کو پولیس اندر لے کے ریمانڈ پر لیوے تو وہ بولے یار مجھ کو تو معلوم نہیں تھا کہ چوری کرنے پہ اتنا ماریں گے، تو کیا پولیس اس کو چھوڑ دے گی؟ اور مارے گی۔ اس لیے قانون سے لا علمی اور جہالت عذر نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھو، پوچھنا تمہاری ذمہ داری ہے، معلوم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اسے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے۔ تو کیا 15 پارے کا حافظ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ اوپر کا یہ مسئلہ صحیح ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لے تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن نیچے جو جملہ لکھا ہے کہ کیا 15 پارے کا حافظ قرآن پڑھ سکتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ کوئی شخص غیر مسلم کو نمستے یا سلام کرے
یا غیر مسلم سلام کرے یا نمستے کرے تو اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ نمستے یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، یہ اصل میں ہے نما ہستے۔ نما ہستے کے معنی ہم آپ کے آگے جھکتے ہیں۔ ہم کس کے آگے جھکتے؟ اللہ کے آگے جھکتے۔ تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کے آگے جھکتے، اسی لیے یہ نہیں کہنا۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں ملاقات کے موقع پر جو الفاظ کہے جاتے ہیں سب سے اچھے الفاظ اسلام نے دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا ہے کہ تم پر سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ باقی دنیا کے اور کسی مذہب میں اس سے بہتر آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ ان جیسے جو الفاظ تو بظاہر شرکیہ الفاظ معلوم ہوتے، اس لیے منع کیا گیا کہ یہ نمستے نہیں کہنا چاہیے۔ اور غیر مسلم اگر سلام کرے تو اپنے کو اس کے جواب میں کہنا چاہیے ہداک اللہ، اللہ تجھ کو ہدایت دے۔ اگر 15 سال کی عمر کے بچوں کا طہارت جسم یا کپڑوں پر لگنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں، طہارت نہیں پیشاب پاخانہ، نابالغ بچوں کے پیشاب پاخانے کے متعلق بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب چھوٹے بچوں کا، دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، ایسا نہیں۔ پیشاب پیشاب ہی ہوتا ہے، چھوٹے کا ہو یا بڑے کا ہو، ایسا تھوڑی ہے کہ بکری کا پیشاب پاک ہے اور بڑے کا ناپاک ہے، ایسا نہیں۔ آج کل اسکولوں میں عہد پڑھواتے ہیں، تو عہد پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ پڑھنا چاہیے کہ میں ہندوستانی ہوں، میں اپنے ملک کا وفادار رہوں گا، یہ عہد کرنا چاہیے۔ اسی طرح انگ کرنا چاہیے یا نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، انگریزوں کا، اور غیروں کی مشابہت سے منع کیا گیا۔ اگر ہم فجر سے پہلے کی سنت پڑھ رہے ہیں یا ظہر سے پہلے کی سنت پڑھ رہے اور جماعت کھڑی ہو گئی تو ہم التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیں یا درود شریف اور دعائے معصورہ بھی پڑھیں۔ التحیات پڑھ کے سلام پھیرنا چاہیے، یا التحیات کے بعد چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹی دعا رب اغفر ورحم یا رب اغفر ورحم انت ارحم الراحمین، اتنا پڑھ کے سلام پھیر دینا چاہیے۔ اگر ہم وتر پڑھ رہے ہیں اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد رفع یدین کرنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کرنا چاہیے، نماز ہو جائے گی۔ اگر ہم ظہر کی نماز پڑھنے گئے اور غلطی سے عصر کی نیت کر لی، نیت باندھ لی، تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز ہو جائے گی۔ ہماری زبان سے جو جملہ نکلا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، دل کا اعتبار ہے۔ دل میں تو یہی تھا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ظہر کی نماز ہو جائے گی۔ غیر مسلم لوگ جو چائنیز بناتے ہیں اور اس میں اجینو موٹو ملاتے ہیں تو کیا ان کے پاس کھانا چاہیے؟ اجینو موٹو کے متعلق ملیشیا کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں سور کے اجزاء شامل ہوتے ہیں، ان کی تحقیق ہے۔ اس بنا پر اجینو موٹو ڈال کر کے مسلمان بھی چائنیز بنائے تو نہیں کھانا چاہیے۔ اس میں ہندو کے بارے میں پوچھا ہے، اولاً تو وہ لوگ بناتے نہیں، بناتے بھی ہے تو کم لوگ، زیادہ ہم ہی لوگ بناتے ہیں، اس لیے اجینو موٹو ڈال کر اگر مسلمان بھی کھانا بنائے تو نہیں کھانا چاہیے۔ فرض نماز کے علاوہ کیا ہر سنت 4 رکعت والی اس میں چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت ملا کر پڑھتے ہیں؟ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وتر ہو، سنت ہو، نفل ہو،
ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھی جائے گی۔ عصر سے مغرب کے درمیان کچھ کھایا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنی معلوم نہیں کیا لکھا ہے، جب چاند گہن لگا ہو تو کیا حاملہ عورت کو کچھ کام نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کچھ کھانا چاہیے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ غلط بات ہے۔ چاند گہن ہو یا سورج گہن، ہمارے یہاں ایسا لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت اگر امید سے ہے، حمل سے ہے، تو اسے کچھ کاٹنا نہیں چاہیے اور باہر نکلنا نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، یہ سب غلط بات ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہماری شریعت الحمدللہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی انسان کے لیے نقصان دہ ہو، قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمیں وہ بات بتا دی گئی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو حضور ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ تھے۔ جب سورج گہن اور چاند گہن کے متعلق تفصیلات آپ نے عطا کی ہیں کہ اگر سورج گہن ہو اور چاند گہن ہو تو کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں بتایا گیا کہ سورج گہن ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، چاند گہن ہو تو اکیلے نماز پڑھنی چاہیے، اور جب تک سورج گہن اور چاند گہن ہو اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، استغفار میں، دعا میں مشغول رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ حضور نے جب یہ بتایا تو یہ بھی بتاتے اگر ایسا ہوتا کہ حاملہ عورت کو ترکاری نہیں کاٹنا چاہیے، حاملہ عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے اور حاملہ عورت کو سونا نہیں چاہیے، ایسی کوئی بات ہمارے آقا نے ہمیں نہیں بتائی۔ اس لیے جو ہمارے درمیان یہ بات مشہور ہے